اور جموں کشمیر کے سابق وزیر خزانہ اور جموں کشمیر اسمبلی اسپیکر عبدالرحیم راٹھر نے کیسے ٹی وی سے خاص بات چیت کی. کہا کہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ پارلیمنٹ میں کیا گیا سرکار کا وعدہ ہے اور انہیں اپنا وعدہ پورا کرنا پڑے گا. اسپیکر عبدالرحیم راٹھر نے اس دوران جموں کشمیر کی سیاست میں خاص طور پہ 2019 کے بعد جموں کشمیر میں بدلاؤ، جموں کشمیر کے بجٹ اور NC سرکار کے ترجیحات کو لے کر کے اپنے رد عمل کا اظہار کیا. آج ہم بات کریں گے جموں کشمیر کی سیاست کے بارے میں، مختصراً جاننا چاہیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ سیاسی رہنما اور سب سے سینئر لیڈر جموں کشمیر کی سیاست کے جو پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، عبدالرحیم راٹھر صاحب، جو کہ فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں اور انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ شاید ہی اب آگے کوئی انجام دے سکے گا. راٹھر صاحب، پہلے ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. تو جاننا چاہیں گے آپ سے کہ 2019 کے بعد جو یہاں کے سیاسی جو صورتحال ہیں تو آپ کو کیا مختلف لگ رہا ہے جو 2019 سے پہلے ہمیں تھا اور جو 2019 کے بعد ہمیں؟ مختلف تو ہے ہی. 2019 سے پہلے ہم ایک ریاست تھی، مکمل ریاست. آج یہ ریاست نہیں ہے، یہ ایک یونین ٹیریٹری ہے. یہ تو سب سے بڑا فرق ہے. ایک بات. دوسری بات، 2019 سے پہلے یہ ہماری اسٹیٹ جو تھی اس کو ایک اسپیشل پوزیشن تھی انڈین کانسٹیٹیوشن میں، ہندوستان کے آئین میں. اب وہ اسپیشل پوزیشن نہیں رہی 2019 کے بعد. لہٰذا آئینی طور بھی اب حالات بدل چکے ہیں اور ریاست بھی اب نہیں رہی ہے. اس لیے فرق تو فرق ہی ہے. اب یونین ٹیریٹری بن گئی ہے، اسمبلی بھی بنی ہے نئی. یہاں کے لوگوں نے چناؤ کے ذریعے اپنی حکومت یہاں پر بنائی. حکومت اب کام کر رہی ہے. اسمبلی کا اجلاس بھی ریسنٹلی ہوا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. تو یونین ٹیریٹری کے تحت باقی عوام کے مسائل، عوام کے نمائندے ابھارتے ہیں. لوگوں کو بھی اب ایک موقع ملا اپنے نمائندے ایک تو چننے کا، پھر اپنے نمائندے کے پاس جا کر اپنے مسائل بتانے کا. وہ تو اب بڑا فرق ہو گیا اس سال. جو لوگوں کے مسائل تھے 10 سالوں میں، یہ تو ظاہر بات ہے کہ ان میں اضافہ ہوا ہے، وہ وہیں پر رہے اور زیادہ اضافہ ان میں ہوتا رہا. تو آپ اب کیسے ان چیزوں کو پار کر سکتے ہیں؟ ایز سینئر پولیٹیکل لیڈر آپ کی کیا رائے رہے گی کہ جیسے ہم لوگوں کے مسائل جو ہے آہستہ آہستہ سب حل کریں گے؟ ہو جائیں گے. دیکھیں نا، پہلی بار ابھی بجٹ سیشن ہوا سری نگر میں، جموں میں ابھی ریسنٹلی ہوا. اس سے پہلے پچھلے 2018 کے بعد آپ کا بجٹ یہاں بنتا نہیں تھا. آپ کے نمائندے یہاں نہیں بناتے تھے. یہ بجٹ تو پارلیمنٹ میں بنتا تھا. پارلیمنٹ کے ممبران بجٹ بناتے تھے جو مختلف ریاستوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پر جو MPs ہوتے ہیں. یہاں تو آپ لوگوں کے اپنے نمائندے بجٹ بناتے ہیں کیونکہ ان کو فیڈ بیک ہوتا ہے لوگوں کا، لوگوں کے مسائل کیا ہے. تو یہ تو بڑی چینج ہے، بڑی تبدیلی ہے. بجٹ اب کی بار پیش کی گئی جموں کشمیر اسمبلی میں، تو کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل لیڈرز اپوزیشن کے ہیں تو انہوں نے کہیں نہ کہیں اس پہ جو ہے طنز کسا ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بجٹ کو؟ جموں کشمیر کے مسائل جو ہے کیسے اس بجٹ سے حل ہوں گے؟ دیکھیے، اپوزیشن کا کام ہی ہوتا ہے تنقید کرنا، کرٹیسزم کرنا. وہ کہاں کہیں گے اگر آپ بہت اچھے بڑے کام بھی کریں گے تبھی وہ کہیں گے کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ تو اپوزیشن کا کام ہی ہوتا ہے. باقی بجٹ تو ایک اچھی شروعات ہو گئی ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے لوگوں نے، اپنے نمائندوں نے بجٹ کو پاس کیا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنا جو لوگوں کا چنا ہوا چیف منسٹر ہے اس نے بجٹ تیار کیا ہے. باقی ایک ہی بجٹ کے ذریعے آپ سارے مسائل کا حل نہیں ڈھونڈ سکتے. اسٹیٹ ہوڈ کی مانگ جو ہے پہلے سے ہے، روز اول سے ہے. اسٹیٹ ہوڈ بحال ہونا چاہیے اور وہی اسٹیٹ ہوڈ بحال ہونا چاہیے جو یہاں 2019 سے پہلے تھا. تو اب ہوم منسٹر نے بھی وہ وعدہ کیا تھا، پرائم منسٹر نے بھی وہ وعدہ کیا تھا. نیشنل کانفرنس اب اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، وعدہ کیا تھا نہ صرف ہوم منسٹر نے کہ ہم اسٹیٹ کو واپس دے دیں گے، ہندوستان کے پرائم منسٹر نے وعدہ کیا. اب پرائم منسٹر سے بڑھ کر کوئی بڑا عہدیدار نہیں ہے ملک میں. جب پرائم منسٹر یہ کہے کہ ہم اسٹیٹ کو واپس کریں گے، واپس دے دیں گے، اب اور کون کرنا چاہتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کون ذمہ داری لے سکتا ہے؟ جو یقین دہانی دیتا لوگوں کو، پرائم منسٹر آف انڈیا یقین دہانی دیتا. نہ صرف پارلیمنٹ میں، یہاں پر آ کر بھی انہوں نے کئی بار کہا، دلی میں نے کئی بار کہا. ہمیں یقین کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے پرائم منسٹر پر. اس نے کہا اور انشاءاللہ اسٹیٹ ہوڈ واپس آئے گا. تو اسے مجھے لگتا ہے نہ صرف اتنا کہ پرائم منسٹر نے کہا اور ہوم منسٹر نے کہا، بلکہ سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ یہاں پر اسٹیٹ ہوڈ واپس آنا چاہیے. لہٰذا یہ ساری چیزیں جب ہیں، عدالت کی بھی یقین دہانی ہے، پرائم منسٹر کی بھی یقین دہانی ہے، ہوم منسٹر بھی کہتے ہیں، وہ پارلیمنٹ میں کہتے ہیں. پارلیمنٹ
سب سے بڑا جمہوری ادارہ ہمارے ملک کا, وہاں پر انہیں ایک انجانی دی ہے. لہٰذا ہمیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے, یقین رکھنا چاہیے کہ اسٹیٹ واپس آئے گا انشاءاللہ. نیشنل کانفرنس نے بھی اس سلسلے میں جو ہے ریزولیوشن پاس کیا تھا اسمبلی میں, تو کیا کچھ اس کا اسٹینڈ ہے؟ وہ اسٹینڈ تو ہمارا وہی ہے جو اسمبلی میں پاس کیا کہ اسٹیٹ ہوڈ واپس ہونا چاہیے امیڈیٹلی. وہ اسمبلی نہیں بلکہ سرکار نے, جو ہی سرکار بنی, سرکار نے, یہاں کے کیبنٹ نے ریزولوشن پاس کیا اور گورنمنٹ آف انڈیا کو بھیج دیا کہ یہ جلدی کرنا چاہیے. لہٰذا ہماری بھی کوشش ہے اس میں. تو گورنمنٹ آف انڈیا وعدہ بند ہے, ان کو دینا ہی پڑے گا, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. شکریہ اتنا وقت دینے کے لیے, اتنی مصروفیات میں بھی اتنا وقت دیا, ہمارے ساتھ بات چیت کی. شکریہ آپ کا ایک بار.